ذکر نفی اسبات، یہ ایک ایسا ٹرم ہے جو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ میں یہ دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ جتنے بھی مجھے ابھی سن رہے ہیں، بہت ہی کم پرسنٹیج میں لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ ذکر نفی اسبات ہے کیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس ٹاپک پہ بار بار بات کرتا ہوں۔ یہ ایک ایسا ذکر ہے جس پہ بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اس کو اتنا عام پھیلایا نہیں گیا، حالانکہ صوفیاء اکرام نے اس کی بہت تعریف کی ہے۔ 17 صدی کے گریٹ پوئٹ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان پہ بہت بات کی ہے۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے، ڈسکس کریں گے، روشنی ڈالیں گے تاکہ جو بھی روحانیت سے دلچسپی رکھتے ہیں اور جو بھی چاہتے ہیں کہ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے، تو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس ٹرم کو بھی سمجھا جائے۔ القرآن مرشدین یہ چینل اصل میں مقصد یہ لے کے نکلا ہے کہ جو ٹرمنالوجیز ہیں، چاہے وہ مذہب کی ہوں، دین کی ہوں، سیکٹ کی ہوں، جو لوگوں تک پہنچائی گئی ہیں، ان کے جو ایکچول میننگ ہے، کیونکہ چیزوں کے ایک تو نام رکھے جاتے ہیں، کوئی بھی چیز کا نام وہ جب وجود میں آئی تھی اس کا نام نہیں تھا، ہم نے انسانوں نے اپنے مشاہدوں اور ان سب چیزوں کے ذریعے چیزوں کے نام رکھے ہیں، یہاں تک کہ ہم اپنے جب کوئی بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے تو ہم پہلے سے ہی اس کا نام، اس کا مذہب، اس کا کلچر سب طے کر دیتے ہیں۔ لیکن ہر جگہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ صحیح ہوں گے، لیکن جب بھی ہر گھر والے کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، تو ہمارے صوفی اکرام اسی بات پہ بحث کرتے ہیں کہ کسی بھی دین، کسی بھی مذہب کو آنکھ بند کر کے فالو کرنا سب سے بڑی جہالت و ظلمات ہے۔ القرآن مرشدین کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اس ظلمات سے نکلیں، اور اس ظلمات سے ہم نہیں نکلیں گے، ہمیں اللہ ظلمات سے نور کی طرف لے کے جائے گا، لیکن اس کے لیے شرط قرآن میں جیسے ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم ظلمات الی النور، تو وہ ظلمات سے نور کی طرف لے کے آتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تھوڑی بہت اپنے آپ کو ہوش میں رکھیں۔ ہم ہماری زندگی گزر جاتی ہے بے ہوشی میں، تو ہوش میں لانے کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان کو جو کچھ وہ بول رہا ہے، وہ جو کچھ چیزوں کو نام دے رہا ہے، پکار رہا ہے، اس کی حقیقت کو جانے۔ ایک چھوٹا سا مثال دیتا ہوں کہ اگر باپ اور بیٹا ساتھ میں جا رہے ہیں اور ایک طوطے کو بچے نے دیکھا اور اپنے باپ سے پوچھا، ابا ابا یہ کیا ہے؟ تو اس نے بولا کہ اس کو طوطا کہتے ہیں، یہ طوطا ہے، ایک پنچھی ہے۔ اب اس بچے نے کے ذہن میں، اس کے لاشعور میں، یہ میموری میں یہ بیٹھ گیا کہ ایک ایسا پرندہ جو ہرا، چونچ لال، دوسروں سے مختلف، اس کا نام ہے طوطا، بس ختم۔ یہاں پہ اس نے اپنی میموری بنا دی۔ اب وہ آگے نہیں سوچے گا کہ وہ ایسا کیوں ہے، دوسرے پرندے اس سے مختلف کیوں ہیں، اور اس سے وہ کیا کھاتا ہے، کس طریقے سے وہ کس جغرافی سے تعلق رکھتا ہے، کہاں ہیبیٹنٹ کہاں ہیں، کون سے ہیں ان کے، تو وہ کیا کرے گا، وہ وہیں پہ رک جائے گا، اور وہیں پہ اس کا ساری زندگی، جب بھی اس طوطے کی طرف اس کی نظر پڑے گی تو وہ اس کو طوطا ہی کہے گا، وہ کبھی مشاہدہ نہیں کرے گا۔ یہ ایک ایسا مثال ہے۔
اگر اسی جگہ پہ اس کا باپ اس کو بتاتا کہ یہ ایک پنچھی ہے، اس پنچھی کا رنگ دوسرے پنچھیوں سے مختلف ہے، بڑا خوبصورت ہے، یہ بولتا بھی ہے، اگر وہ اس کی کوالٹیز بتا دیتا اور بتاتے بتاتے پھر یہ کہتا کہ ہم ہر کوئی اپنی اپنی لینگویج میں اس کا نام رکھا ہوا ہے، کوئی اس کو پیرٹ کہتا ہے، کوئی اس کو طوطا کہتا ہے، کوئی اپنی لینگویج میں اس کو کچھ اور کہتا ہوگا، تو اب اس بچے میں کچھ اس کے پاس دلیلیں آ گئی کہ اس کو طوطا کیوں کہا جاتا ہے۔ جب اس بچے کے پاس یہ دلیلیں آ گئیں تو اس کا مزاج، اس کا ایک نیچر، اس کی فطرت بن جائے گی کہ چیزوں کو اس طریقے سے دیکھیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی پرورش اس طریقے سے کریں، نہ کہ ان پہ چیزیں تھوپتے جائیں۔ جب چیزوں کو تھوپا جائے گا تو ایسے ہی معاشرے پیدا ہوں گے، ایسے ہی ملا پیدا ہوں گے، ایسے ہی لوگ پیدا ہوں گے جو نماز پڑھیں گے ان کو پتہ ہی نہیں ہے نماز کیا ہے، قرآن پڑھیں گے قرآن کا بھی پتہ نہیں۔ وہ لوگ معاشرے میں اپنا کردار کس طرح نبھائیں گے؟ ذرا سوچئے، جو اللہ سے تعلق بھی صحیح نہیں جوڑ سکتے۔ جیسے بابا بلے شاہ نے کہا کہ اپنے گلاں وچ ہتھ لاون پھر نماز ہے نیتی، او دل دارا رب دے نال بیتے 400 بھی تھے کتی، کہ پہلے تو توبہ کرتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں، اور نماز میں بھی 2 نمبری، باہر دھوئے لتاں گوڈے اندر رہی پلیتی۔ باہر سے تو وہ سب کچھ دھوتے ہیں لیکن اندر میں تو ان کی پلیتی رہتی ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ فلسفہ ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ میرا مقصد آج کا یہی ہے کہ ہم نفی اثبات کو سمجھیں۔ پہلے تو ہم اس کا لفظ کو ہمیشہ یاد رکھیے، کوئی بھی لفظ ملے اس کی اوریجن میں چلے جائیں، اس کے روٹ میں چلے جائیں، اس کے بارے میں سمجھیں کہ یہ ورڈ کہاں سے آیا، اس کا مطلب کیا ہے، پھر ہم اس کو اڈاپٹ کیسے کیا، پھر ہم اس کو استعمال کیسے کر رہے ہیں۔ نفی سب کو پتہ ہے، نفی کا مطلب ہے انکار، ہر کوئی جانتا ہے یہ۔ اثبات کا مطلب ہے اقرار۔ نفی، اثبات، اقرار، انکار، پھر اقرار۔ ایک مرتبہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں میں ویڈیو دیکھی، اس نے کسی اتھیسٹ کہتے ہیں اس کو جو کسی چیز کو نہیں مانتا، مطلب جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتے ہیں اس کو اتھیسٹ کہا جاتا ہے، دہریہ۔ تو اس نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا کہ دوسرے مذاہب سے زیادہ اسلام کے قریب اتھیسٹ ہیں۔ جب اس نے اسٹیج پہ یہ بات کہی کہ اتھیسٹ زیادہ دوسروں مذاہب سے زیادہ قریب ہیں اسلام کے، تو لوگ چونک گئے، یہاں تک کہ مجھے بھی تھوڑا پہلے عجیب لگا۔ یہ پرانی بات ہے، کافی سال پہلے کیو ٹی وی ہوتا تھا، اس پہ چلتا، ابھی بھی چلتا ہوگا لیکن میں پرانی بات کر رہا ہوں، یہ میرے خیال میں کوئی ارلی 2000 کا ٹائم ہوگا۔ بہرحال اس نے یہ کہا تو ہم سب چونک گئے۔ پھر اس نے ایک چیز بڑی خوبصورتی سے سمجھائی، وہ یہ کہا کہ اتھیسٹ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نہیں، کوئی ایسی ہستی ہے ہی نہیں جو اس پورے سسٹم کو چلا رہی ہے، خود بخود چل رہی ہیں اور ان کے اپنے ایک دلائل ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ وہ آدھا مسلمان، یا آدھا اس لیے کہتا ہوں کیونکہ ہمارے کلمے کا جو آدھا حصہ ہے وہ ہے لا الہ، کوئی نہیں، کوئی اللہ نہیں۔ اب دیکھیں یہ اتھیسٹ بھی وہی کہتے ہیں۔ اب اس نے کہا کہ آدھا کلمہ تو انہوں نے یہاں تک تو آ گئے، لا الہ کلمہ کا پہلا حصہ، اب الا اللہ اور محمد رسول اللہ تک پہنچنا بڑا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو نفی کا مطلب یہ ہے انکار، آپ انکار کر رہے ہیں لا الہ، اب سارے خداؤں سے انکار کر دیا آپ نے، جیسے اتھیسٹ کرتے ہیں کوئی نہیں، الہ ہے ہی نہیں۔ پھر دوسرا حصہ آتا ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے، یہ ہو گیا اثبات، اقرار۔ نفی ہو گئی لا الہ کہ کوئی نہیں، پھر اثبات ہو گیا الا اللہ۔ اب
اس لفظ کی میننگ ہم سمجھ رہے ہیں، نفی و اثبات کا مطلب اب آپ کو بالکل کلیئر ہو گیا ہوگا کہ نفی اثبات کا مطلب کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں سوا اللہ کے۔ اب ذکر نفی اثبات پہ آ جاتے ہیں، اصل جو ہمارا ٹاپک ہے۔ میں نے یہ پورا اس لیے آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ دیا تاکہ چیزوں کو آپ بہتر خوبصورت نمونے سے سمجھیں۔ لا الہ الا اللہ، نفی ہو گئی لا الہ، الا اللہ ہو گیا اثبات، نفی اثبات، ذکر نفی اثبات، لا الہ الا اللہ جسے ہم کلمہ کہتے ہیں، کلمے کا پہلا حصہ، اس کو ذکر نفی اثبات کہا جاتا ہے۔ اب یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ اب ذکر کیا ہے؟ یہ تو ہم کرتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اب آپ ذکر اس کا کرتے رہیں جس بھی طریقے سے آپ کو بہتر لگتا ہے، آپ ذکر اس اصل جو چیز ہے میں اس کی طرف آپ کو ابھی لے کے جا رہا ہوں۔ آپ کے پاس ذکر نفی اثبات کلیئر پوزیشن آ گئی، یہ سب بتاتے ہیں، اس میں کوئی جادو، کوئی سائنس، کوئی ایسا معاملہ نہیں جس میں ہم تھوڑے پریشان ہوں۔ اب یہ کلیئر ہو گیا ذکر نفی اثبات کا مطلب۔ اب اپنے عمل میں اس کو لے کے آنا وہ یہ ہے کہ آپ جو دنیا میں خدائے بنے ہوئے ہیں سب، اب سمجھ رہے ہیں میری بات، دنیا کے جو کچھ، کیونکہ لا الہ کوئی نہیں، اب دنیا میں بہت سارے خدا بنے ہوئے ہیں، جس کو کوئی تھوڑے پیسے مل جاتے ہیں، کس کو کوئی پاور مل جاتا ہے، کسی کو کوئی کرسی مل جاتی ہے، کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے، کوئی کوئی میئر بن جاتا ہے، کوئی اپنی اس کا بزنس میں کوئی اس کو پاور آ جاتا ہے، کوئی اسٹیٹ کا وڈیرا بن جاتا ہے، کوئی فیوڈل بن جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے بہت سارے ایسے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جن کو پاور، فیم، منی یہ چیز ملتی ہے، اور وہ اپنی چھوٹی سی دنیا جو ان کی ہے اس میں بیٹھ کے فرعون بن جاتے ہیں۔ قرآن میں بھی فرعون کا ذکر اسی حوالے سے، وہ فرعون بن جاتے ہیں، وہ خود کو خدا بنا دیتے ہیں، اور وہ خود کو خدا اس لیے بناتے ہیں کیونکہ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، لوگ اس کو خدا بناتے ہیں، لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاملات سارے جو کچھ ہمارے پرابلمس ہیں وہ یہ حل کریں گے۔ تو اصل ان خداؤں کا انکار کرنا ہے، اپنے عمل میں کسی کے سامنے جھکنا نہیں سوائے اللہ کے۔ جو حقیقت ہے، کوئی چمچہ گیری نہیں کرنی، جو کچھ آپ کے حصے میں کام ہے آپ بالکل اپنے باس کو فالو کریں، آپ کا جو بھی باس ہے، آپ کے جو بھی بڑے ہیں، آپ کے جو بھی فیوڈلز ہیں، آپ ان کو فالو کریں۔ اگر وہ آپ کو کہتے ہیں اچھا کام کرنے کو، آپ ان کو لیکن جہاں پہ ناانصافی ہے، جہاں پہ دو نمبری ہو، تو آپ ان چیزوں سے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو پیچھے کریں، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں۔ جب آپ ان کی یہ دو نمبری اور ان چیزوں کو ماننا نہیں شروع کریں گے تو وہ خود بخود ٹوٹ کے بکھر جائیں گے، کیونکہ ان کو خدا بھی آپ ہی بناتے ہو۔ تو اپنے آپ کو یہ جو لفظ کہہ رہے ہو لا الہ، اس کو بچاؤ، کیونکہ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس کو صرف ذکر اور زبان سے جھپنا نہیں، بلکہ اپنے عمل میں یہ چیز لے کے آنی ہے کہ جب ہم لا الہ کرتے ہیں تو ہم نہ صرف دل سے یہ اقرار کر رہے ہیں کہ کوئی خدا نہیں، بلکہ اپنے عمل سے بھی یہ ریفلیکٹ کریں معاشرے میں کہ کوئی خدا نہیں۔ اگر کوئی خدا بننے کی کوشش کرتا ہے، کوئی اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میرا کام وہ صرف یہی بندہ کر سکتا ہے اور میرا کام اس میں پھنسا ہوا ہے، اس لیے میں اس کی چمچہ گیری کروں گا، میں اس کو بٹرنگ کروں گا، اس کی یہ چیز ہمیں زندگی بھر ہمیں ذلیل کرے گی۔ ہمیں اپنے اندر، اپنی آنکھوں میں بھی، جب ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے ہم اپنے آنکھوں میں بھی گر جائیں گے اور اپنی نظروں میں بھی گر جائیں گے، اور بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں معاشرے میں بھی ہم ہیومیلیٹ ہوں گے، ہمیں اپنی یہ سمجھیں کہ ہمیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا۔ تو اگر کوئی بھی نقصان ہو رہا ہے وہ ظاہری نقصان آپ کو محسوس ہوگا کہ اگر آپ اس کو خدا نہیں مان رہے ہیں، اس کی باتوں کو، یہ بھی تو خدا ہی ماننا ہوا نا، کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کام کرے گا تو ہوگا، نہیں ورنہ نہیں ہوگا۔ آپ اپنے سارے معاملات ایک بندے کی طرف چھوڑ دیتے ہیں کہ یار یہی ہے کہ میرا کرتا درتا، یہی میرا جو ہے نرش کرنے والا، نہیں، رب العالمین وہ رب ہے۔ جب اس رب کو آپ مانیں گے تب جا کے آپ زندگی میں کامیاب ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرا میسیج
آپ تک پہنچ گیا ہوگا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. پھر بھی آپ میں سے کوئی اگر مجھ سے بات کرنا چاہے، کوئی اس میں اور ایڈیشن یا اس میں آپ کو کوئی آئیڈیا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. آئیڈیاز آپ کے سامنے ہیں، کھلے ہوئے ہیں. آپ بیٹھیں، آپ کمنٹ کریں، میں جواب دوں گا. ڈسکشن کریں گے کہاں پہ جو بھی باتیں ہوں گی اس پہ جب ڈسکس کریں گے تو اور بھی چیزیں نکھر کے سامنے آئیں گی. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر کسی نئی ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.